اب سبحانہ و تعالی متقدس نے اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے ساری کائنات کو تخلیق فرمایا بغیر کسی کے تعاون کے۔ زمین بھی، آسمان بھی، چاند بھی، سورج بھی، ستارے بھی، سیارے بھی، بحر و بر بھی، موسم بھی، پہاڑ بھی، آبشاریں بھی، گلشنیں بھی، کہکشائیں بھی، باغ و بہار بھی، تمام چیزوں کو خداوند عالم نے اپنی طاقت کن کے ذریعے سے تخلیق فرمایا۔ فرمایا اذا قضا امرا فانما يقول له كن فيكون۔ ہمارے ارادے کا نام وجود ہے۔ جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جایا کرتا ہے۔ فعال لما يريد، جس کام کا وہ ارادہ کر لے وہ کام ہو گیا بس۔ بزم ہستی کو سجایا ہے خداوند عالم نے، جہاں اس میں اور بے شمار مخلوقات ہیں۔ خداوند عالم کی قدرت کا شاہکار دو عظیم سیارے بھی ہیں جسے چاند اور سورج کہتے ہیں۔ فرمایا یہ چاند بھی اور سورج بھی اپنے اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں، جس کی بدولت دن اور رات کا نظام بنتا ہے، اور کسی کے مجال نہیں کہ خداوند عالم کے حکم سے سرتابی کر سکے۔ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی یہ مجال نہیں کہ چاند کے راہ میں خلل ڈالے، اور چاند کی یہ مجال نہیں وہ سورج کی منزل میں خلل ڈالے۔ اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے محور میں، اپنی اپنی جگہ پہ چکر لگا رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں دن اور رات کا نظام بنتا ہے۔ چاند اپنا ایک چکر مکمل کرے تو یہ قمری نظام کہلاتا ہے اور دن بنتا ہے، اور اسی طرح یہ سورج ایک چکر اپنا مکمل کر لے تو یہ دن رات بنتے ہیں۔ اس کو شمسی نظام کہتے ہیں۔ چاند بھی اللہ کا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے، نظام بھی اللہ کا ہے، قبضہ اور قدرت بھی خداوند عالم کا ہے، اور یاد رکھو یہ سارا نظام بھی پھر مالک ہے خداوند عالم ہی کا ہوا۔ قرآن کریم کہتا بَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن کو بدلتے رہتے ہیں، کبھی کیسے دن آ گئے، کبھی کیسے دن آ گئے، حالات بدل دیے جاتے ہیں، کبھی رات آ گئی، کبھی صبح آ گئی، کبھی شام آ گئی، کبھی صبح آ گئی۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات میں سے دن کو پیدا کر دیتا ہے، دن میں سے رات کو پیدا کر دیتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کبھی مردے سے زندہ پیدا کرے اور کبھی زندہ سے مردہ پیدا کرے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، رزق کی بارش کی تقسیم بھی اسی کی قبضہ میں، کسی کو اتنا عطا کر دے کہ رکھنے کی جگہ نہ ملتی، اور کسی کو اتنا بھی نہ دے دو وقت کا گزر اوقات ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یکے بر حسیر و یکے بر سریر، کسی کو چٹائی پر سلا دیا، کسی کو تخت شہنشاہی پہ لٹا دیا۔
کسی کو اتنا دے دیا کہ رکھ رکھ کے جگہ بھول جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور کسی کو اتنا محتاج کر دیا، کسی کو اتنا کمزور کر دیا، کھانے کے لیے غذا نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کسی کو بھیک کے ٹکڑے دے دیے اور کسی کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے۔ بادشاہ بنانے والا بھی وہ، فقیر بنانے والا بھی وہ، لڑکا بنانے والا بھی وہ، لڑکیاں بنانے والا بھی وہ، چاند کا چلانے والا بھی وہ، سورج کا نظام چلانے والا بھی وہ، اور ان کی ترتیب سے دن نکالنے والا، رات کا بچھونا بچھانے والا، اور پھر ان کی برکت سے ہفتہ بنانے والا، مہینہ بنانے والا، سال بنانے والا، صدیہ بنانے والا ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ چاند کی گردش سے جو نظام بنتا ہے اس کو قمری نظام کہتے ہیں، اور سورج کے ذریعے سے جو نظام بنتا ہے اس کو شمسی نظام کہتے ہیں۔ یہ دونوں نظام خداوند عالم نے دیے۔ ارے جب چاند کا پیدا کرنے والا ہو اور سورج کا پیدا کرنے والا ہو اور اس نظام کا تخلیق کرنے والا ہو، پھر ان نظاموں کا کسی اور کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں یہ مسلمانوں کا نظام ہے اور یہ کافروں کا نظام ہے؟ چاند کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سورج کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس کو چلاتا کون ہے؟ اللہ۔ اس پہ قبضہ اور تصرف کس کا ہے؟ اللہ۔ ان کو بدل کر دن اور رات کون لاتا ہے؟ جب تمام کا تمام اسی کے قبضے تصرف میں ہے، پھر میں کہوں گا یہ چاند کا نظام بھی خدا کا ہے اور یہ سورج کا نظام بھی اسی کا ہے۔ اور ایک بات اور یہاں بیچ میں عرض کروں کہ یہ تاریخوں کا نظام، دن اور رات کا نظام اسی وقت سے چل رہا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے زمین و آسمان بنے اسی وقت سے تاریخ ہے، اسی وقت سے حساب و کتاب ہے، اسی وقت سے دن اور رات ہے۔ یہ آج نہیں بنے اور حضور کے زمانے سے نہیں بنے، بلکہ حضور سے پہلے بھی تھے، اور جس دن سے زمین و آسمان بنے تھے اسی دن سے یہ نظام چلتا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا معیار بدلتا رہا اپنے دور میں۔ اب ایک آدمی یوں کہے کہ جنوری اور فروری اور مارچ اور اپریل یہ تو انگریزوں نے بنائے، میں یوں کہتا ہوں پھر یہ تاریخ حساب کون لگا کے بتاتا ہے کہ دسمبر کی 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے؟ 25 تاریخ کو ساری دنیا کرسمس ڈے مناتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتی ہے۔ ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ ان کے آمد کا دن دسمبر کی 25 تاریخ تھی؟ چلو شاید اس سے تو تم اتفاق نہ کرو، اس کو تو سارا جہان مانتا ہے کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں یوں پوچھ رہا ہوں اگر مہینے نہیں تھے، حساب نہیں تھا، یہ کیسے پتا چلا کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور تشریف لائے؟ پتا چلا نظام تھا، حساب کا بھی اعتبار تھا، نظام کا بھی حساب تھا، تمام چیزیں تھی، چاند کے اعتبار سے بھی اور سورج کے اعتبار سے بھی ان کو باقاعدہ یاد رکھا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے قبل از مسیح کے نام سے تاریخ ہے، میلادی اعتبار سے تاریخ ہے، عام الفیل کے اعتبار سے تاریخ ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اور زاویہ بدل گیا، ورنہ تاریخ کا تسلسل مسلسل رہا اور اس دن سے رہا جب سے زمین و آسمان بنی۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حساب لگایا جاتا تھا عام الفیل کے واقعہ سے۔
کے معنی سال کے ہیں. فیل عربی زبان میں ہاتھی کو کہتا ہے. قرآن کریم میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فیل کے معنی ہاتھی کا ہے. ابرا بادشاہ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بہت بڑا لشکر لے کر کعبہ مکرمہ کو گرانے کے لیے آیا. اس نے ایک کوٹھا بنایا تھا. لوگ کعبہ میں جا کے عبادت کرتے ہیں، لوگ کعبہ میں جا کے طواف کرتے ہیں. ایک کوٹھا میں بھی بنا دوں، دنیا میرے یہاں آ کر عبادت کیا کرے گی. ارے کوئی عبادت تو کیا کرتا، کسی نے رات میں آ کر اس کے بنا ہوئے کنیسہ میں پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، غلاظت سے بھر دیا. اس کو بڑا غصہ لگا، کہنے لگا جب تک کعبے کو گرا نہ دوں مجھے چین نہیں آئے گا. ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبے کو گرانے آیا. کعبے کو گرانے کا پروگرام ہے. ادھر متولی ہے کعبہ کے حضور کے دادا جناب عبد المطلب ہیں. چاروں طرف ان کے اونٹ چل رہے تھے، انہوں نے گرفتار کر لیا. عبد المطلب نے حضور کے دادا نے پیغام بھیجا، یہ میرے اونٹ میرے حوالے کر دو اور میں تم سے کچھ مطالبہ نہیں کرتا. وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا میں تمہارے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا، میں تمہارے حجر اسود کو برباد کرنے کے لیے آیا، مقام ابراہیم کو ختم کرنے کے لیے آیا، کعبے کی اینٹ بجانے کے لیے آیا اور تم مطالبہ کر رہے ہو میرے اونٹ واپس کر دو. حضور کے دادا مسکرا کے کہتا ہے تو نہیں جانتا، ارے کعبہ میرا نہیں، کعبے کا مالک کوئی اور ہے. میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کا مطالبہ کرتا ہوں. اونٹ میرے ہیں اس لیے میں اونٹوں کی فکر کروں گا، باقی کعبہ میرا نہیں. میں تو کعبے کا مجاور ہوں، میں تو کعبے کا خادم ہوں، میں تو کعبے کا نوکر ہوں. کرے گا خود فکر اپنے گھر کی جو اس گھر کا مالک ہے. اس نے اونٹ واپس کر دیے اور وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا کعبہ کو گرانے کے لیے. ادھر حضور کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ موجود ہے. خدا کی قسم کتنی بڑی برکت ہے، کتنی بڑی رحمت ہے. اندازہ لگاؤ وہ کتنی اونچی شان کی مائی ہے جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک سارے کائنات کے فخر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسیرا فرمایا. عقیدہ لکھ کے لے جاؤ میرا، کہیں مل جائیں گے تمہیں کہ یہ نہیں مانتے، علماء کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے. خدا کی قسم میں نبی کو اتنا مانتا ہوں، ذات نبی تو اپنی جگہ، صفات نبی تو اپنی جگہ. وہ مائی جس نے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، ساری کائنات کی عورتیں، خواتین، مزدورات، لڑکیاں مل کر اس ماں کا مقابلہ نہیں کر سکتی جس کو ہم نبی کی اماں ہونے کا شرم ملا. حضور کے دادا نے پکڑا حضرت آمنہ کا ہاتھ اور لے جا کے کعبہ کا غلاف اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا بیٹی تو بڑی برکتوں والی معلوم ہوتی ہے، دعا کر کعبے میں بیٹھ کے کعبے کے خدا سے کیا آج اپنے گھر کی تو خود عبادت کر. حفیظ کہتا ہے دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی کو اب ہم کو مہیا کر. یا عالی شان بچہ جو ابھی عیش کی میں مادر میں بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں. الہی میں اونٹ
کا مالک ہوں، میں نے اونٹوں کا مطالبہ کر دیا، کعبے کا میں مالک نہیں، تو آپ اپنے گھر کی حفاظت فرما، میرے پلے قافلہ نہیں، میرے پلے فوج نہیں، میرے پاس انتظام نہیں، اسباب نہیں، اور میں نے تیرے اس نبی کو تیرے دروازے پہ لا کے بٹھا دیا جو ابھی شکم مادر میں ہے، اپنے گھر کی آپ حفاظت فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میرا نبی آ گیا، نبی کی ماں آ گئی، کعبے کے دروازوں کو غلاف پکڑ لیا، فرمایا جبریل درمیان سے نکل جا، میکائیل درمیان سے نکل جا، اسرافیل درمیان سے نکل جا، اب میں جانوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جانے، جاؤ میں تمام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا۔ چنانچہ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندے بھیج دیے، ایک کنکری ان کے ہاتھ میں ہے، منہ میں ہے، چونچ میں ہے، اور ایک کنکری ایک ان کے پنجے میں اور ایک دوسرے پنجے میں اوپر سے ڈالی۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک ایک کنکری 17 آدمیوں میں سے گزر گئی۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، فرمایا تم نے دیکھا نہیں ہاتھیوں والوں کا میں نے کیا حشر کر دیا۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، ساروں کی ترتیب میں نے برباد کر دی، اپنا حکم نافذ کر دیا، پرندوں نے کنکریاں ماری، حال یہ بن گیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، جیسے گائے بھوس کھا کر گوبر نہیں بنا کے باہر نکال دیتی، فرمایا میرے گھر کو مٹانے والے کو تمام کا میں نے یوں ہی بھوسا بنا کے ڈال دیا، آؤ کون ہے میرے کعبہ کو گرانے والا۔ چنانچہ عرب کے اندر یہ چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے یوں ہی تاریخ ہوتی تھی، عام الفیل سے اتنے دن پہلے، عام الفیل سے اتنے دن پہلے، اور یوں مہینہ اور یوں تاریخ، یعنی تاریخ اس طرح یاد رکھی جاتی تھی۔ زمانہ آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کہا کہ چلو تاریخ تو پکی ہو جاتی ہے، سن کا نہیں پتہ چلتا، سال کا نہیں پتہ چلتا، سال کس سے مقرر کریں؟ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سامنے وہ دن بھی تھا جس دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ کائنات انسانی کا وہ عظیم دن ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس دن کو بالکل بھی نہیں متعین فرمایا۔ پھر اسلام کی تاریخ میں وہ دن بھی تھا جس دن میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، 40 سال کی عمر میں وحی اتری اور جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ تاریخ اسلامی میں یہ بھی بہت بڑا دن تھا، لیکن صحابہ نے اس کو بھی تاریخ کا سال نہیں بنایا، اور وہ دن کتنا عظیم ہوگا، وہ رات جس رات میں حضور یہاں دنیا سے آسمانوں میں تشریف لے گئے، معراج والی رات۔ لیکن صحابہ کرام نے اس رات کو بھی سن کے لیے بنیاد نہیں بنایا۔ حضور کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے ہجرت کے لیے جانا، یعنی دین اسلام کے لیے تمام تر قربان کر کے مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانا۔ اس صحابہ کرام نے اس سن کو بنیاد بنایا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو۔ اس وجہ سے اسلامی اور قمری تاریخ کو جو کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں سن ہجری، کہ ہجرت والے سال سے حساب رکھا جائے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی اور واقعہ کب ہوا۔ چنانچہ یہ سن ہجری کا آغاز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، اس زمانے سے لے کے آج تک چل رہا ہے۔
1442 ہجری، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، 42 سال اوپر ہو گئے، یعنی حضور کے اس ہجرت والے واقعے کو 14.5 صدیاں گزر گئی اور مسلمان اسی تاریخ کو آگے لے کے بڑھ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اسلامی تاریخ کا بہت سارے احکامات کا دار و مدار چاند والی تاریخ پہ ہے اور قمری تاریخ پہ ہے، اس لیے اس تاریخ کا یاد رکھنا امت کے ذمہ فرض کفایہ ہے۔ کیا مطلب فرض کفایہ کا؟ فرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین اور ایک فرض کفایہ۔ فرض عین کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کا کرنا ہر کسی کے ذمہ ہو، کرنا لازم، کوئی اور اس کو نہیں کر سکتا، جیسے 5 وقت کی نماز۔ خدا نے کچھ فرض عین بھی بنا دیے، ورنہ یہ جتنے پیسوں والے ہیں نا مولویوں کو دیتے رہے، تم نے کہا میرے نام کی فجر پڑھ دے، کون ٹھنڈے پانی میں وضو کرے؟ یہ شوگر والے، یہ گردوں والے، بلڈ پریشر والے کہیں آ جاتے ہیں جی فدیہ لے لو، فدیہ لے لو۔ میں نے بتایا تھا اس فدیہ کے بارے میں مسئلہ، نہ اب روزہ رکھ سکتا ہے، نہ سردیوں میں روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہ آئندہ کبھی روزہ رکھنے کی اس میں جرت اور سکت ہے۔ ایسا آدمی فدیہ دے تو اس کا فدیہ قبول ہے، ورنہ یوں نہیں ہے جان بچانے کے لیے مالیوں کے پتھے مارو پیسہ اور کام میرا بن گیا، ایسا جائز نہیں حضور کی شریعت میں۔ کوئی مجبور ہے اس کے لیے اجازت بھی دی ہے، پابندی بھی کوئی نہیں، لیکن ہمارا تو یہ مزاج ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ مل جائے بیٹھنے کی آپ خود ہی بنا لیتے ہیں۔ نمازوں کو اللہ پاک نے فرض عین بنایا، فرمایا ہر بندہ خود ادا کرے، خود۔ کتنا بڑا نظام ہے، کھڑا نہیں ہو کے پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے، وہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کے ساتھ پڑھ لے، اور اگر ادا نماز تیری قضا ہو گئی وہ جان پھر بھی نہیں چھوٹی، قضا پھر بھی کرنی پڑے گی۔ نماز کسی حال میں معاف نہیں، اس کو کہتے ہیں فرض عین۔ اور دوسرا جو فرض ہے وہ فرض کفایہ۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی اور ادا کر دے، چند آدمی ادا کر دیں، ساروں کے ذمے سے ادا ہو جاتے ہیں، جیسے جنازے کی نماز۔ محلے میں، برادری میں، خاندان میں، کنبے میں 2-4 آدمی بھی جا کر جنازے کی نماز ادا کر لیں، باقی ساروں کے ذمے سے فرض ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نہ کرے کوئی بھی نہ پڑھے ساری بستی گناہگار ہوتی ہے۔ ہم تو یہاں گلے والے میں بیٹھ کے یہ مسئلہ سن رہے ہیں اور تمہیں بڑا عجیب لگ رہا ہوگا، خدا کی قسم جماعت والوں کی کارگزاری ہوئی کہ ایک آدمی کا جنازہ ہوا، جنازہ پڑھنے کے بعد ایک اور بوڑھا بیٹھا تھا چارپائی پہ، انہوں نے زندگی لا کے رکھ دیا، جماعت والوں سے کہا اس کا بھی ابھی پڑھ دو، زندگی کا جنازہ پڑھ دو۔ وہ امیر صاحب کہنے لگے ارے جنازہ تو مردے کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا تمہارے جانے کے بعد جنازہ پڑھانے والا ملے گا کوئی نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں جنازہ ہو جائے، زندہ کا ہو مردے کا ہو، جنازہ تو ہو جائے، ساری بستی میں جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں۔ جب ہم نے دین کی محنت چھوڑی تو یہ حال بن گیا، اور جب دین کی محنت شروع کی تو یہ احوال ہمارے سامنے آئے، اللہ کے راستے میں جب باتیں نکلی تو پتہ چلا امت مسلمہ کا یہ حال بھی ہے۔ تو اسلام کی تاریخوں کو یاد رکھنا امت کے ذمہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی یاد نہ رکھے محرم کا مہینہ کون سا، جمادی الاولیٰ کی کون سی تاریخ ہے، سن ہجری کا کون سا یہ سال لگ رہا ہے، کوئی بھی نہ بتائے، مولوی بھی نہ بتائے، حافظ بھی نہ بتا سکے، مسجد میں نہ بتا سکے، محلے میں نہیں، سکول میں نہیں، سارا گاؤں گناہگار ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے عورت کو اگر طلاق ہو جائے اس کی عدت پوری ہوگی، عورت کو اگر عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت وفات ہوگی، چاند روزے رکھنے کا مہینہ آ جائے اس کا حساب کیسے ہوگا، عید الفطر کا آغاز کیسے ہوگا، بہت سارے احکام
چاند کی تاریخ نہیں پتا ہوگی، اللہ کا حکم ضائع ہونے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے اس کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اور ایک بات اور سمجھو، اسلام کی تاریخ وہ تبدیل ہوتی ہے مغرب کے بعد، جب دن گزرتا ہے اور رات آتی ہے اس وقت تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ اور یہ جو سن عیسوی ہے ان میں رات تبدیل ہوتی، تاریخ تبدیل ہوتی ہے رات کے 12 بجے۔ یہی وجہ ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے نا عید کا، یعنی اس کا رمضان المبارک کا، مثال کے طور پہ آج اگر مغرب کے وقت میں چاند نظر آ جائے تو انشاءاللہ رات کو تراویح ہوگی کہ نہیں؟ کیا مطلب ہوا کہ چاند نظر آتے ہی رمضان المبارک شروع ہو گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا اسلام میں رات پہلے ہوتی ہے اور دن بعد میں ہوتا ہے۔ جماعت والوں کو اچھی طرح پتہ ہوگا، یہاں تو ہوتا نہیں، بکھر میں لیا ایمان میں پپلا میں ان علاقوں میں ہوتا ہے شب جمعہ، شب جمعہ، شب جمعہ، سارے لوگ جاتے ہیں شب جمعہ میں۔ یہ شب جمعہ ہے کیا؟ جمعرات کا دن گزر کر جو رات آتی ہے جمعے سے پہلے، اسی کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ اور جمعہ بعد میں آیا، شب جمعہ پہلے آ گئی، رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ چاند نظر آتے ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ اگر رات کو تراویح پڑھ لو 29 تاریخ کو 5-10 پڑھ کے بیٹھے ہو، اچانک خبروں سے اطلاع آ جائے کہ عید کا چاند نظر آ گیا، ساری چھوڑ کے کہتے ہیں عید ہو گئی، عید ہو گئی، عید ہو گئی، تراویح ختم ہو گئی، یعنی رمضان ختم ہو گیا، شوال شروع ہو گیا۔ جیسے تراویح پہلے آ جاتی ہے اسی طریقے سے رات پہلے آتی ہے اسلامی اعتبار سے۔ تو جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے آغاز پہ، نئی مہینے کے آغاز پہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان۔ الہی یہ جو آنے والا سال ہے، آنے والا چاند ہے، آنے والا مہینہ ہے، آنے والا دن ہے، میں دعا مانگتا ہوں برکت والا بھی بنا، ایمان والا بھی بنا، والسلامتی والاسلام۔ ایسا نہ ہو اسلام سے ہم لوگ غافل ہو جائے، اور میرے مالک اسلام والا مہینہ بنانا، اسلام والا سال بنانا، اسلام والا دن بنانا، والسلام الہی سلامتی بھی عطا فرما دینا۔ ایسا نہ ہو ایکسیڈنٹ میں مارا جاؤں، ایسا نہ ہو آباد ہو کے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، اور میرے مالک ایسا نہ ہو کہ میں فالج کے جھٹکے میں مفلوج ہو کے چارپائی کے اوپر بیٹھوں۔ دعا مانگی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الہی اسلام کی دولت بھی عطا فرما اور سلامتی کی نعمت بھی عطا فرما، وتوفیق لما تحب وترضى۔ الہی یہ دن بھی تیرا، یہ رات بھی تیری، یہ چاند بھی تیرا، یہ سورج بھی تیرا، یہ صبح بھی تیری، یہ شام بھی تیری، سارے زمانے کا تو مالک ہے۔ اور میرے مالک یہ جو نیک اعمال میں کرتا ہوں ان کی توفیق بھی تیرے پاس ہے۔ الہی اگر تو مجھے اگلا سال عطا کرے، ایسے اعمال دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ میں چوری میں پڑا رہوں، ایسا نہ ہو میں بدمعاشی میں پڑا رہوں، ایسا نہ ہو منشیات کی لت مجھے پڑ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ لوگوں کا مال غصب کر کے مروں۔ فرمایا الہی سال اگر عطا کرے، مہینہ اگر عطا کرے، وقت اور زندگی عطا کرے، میں تو اسے بھیک مانگتا ہوں، اچھے اعمال کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور آخر میں پھر چاند کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، ربی بربک اللہ۔ چاند دیکھنے کا تمام
فرماتے ہیں چاند دیکھنے کے لیے صحابہ کرام کو بھی تلقین فرماتے ہیں، اور جب خود چاند دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو چاند کی پوجا کیا کرتے تھے، سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، ان تمام کی پرستش کرتے تھے۔ کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کا بھی ازالہ فرما دیا، چاند کو مخاطب کر کے کہتا ہے ربی و ربک اللہ، میرا بھی اے چاند تیرا بھی پروردگار ایک اللہ ہے۔ تو دیکھ کر یوں نہ سمجھ جائے کہ حضور بھی چاند کی پوجا کر رہے ہیں، دیکھنے والے کے دماغ میں یہ بات نہ چلی جائے کہ چاند کی پرستش ہو رہی ہے۔ فرمایا نہیں، میں بتا رہا ہوں میرا بھی اور اس چاند کا بھی رب کوئی اور ہے، میں چاند کو دیوتا نہیں مانتا بلکہ چاند بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ دین اسلام میں اور دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاں شرک سے منع کیا گیا، شرک کے جو دروازے ہو سکتے تھے اسلام میں ان کو بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیسا کہ میں دعا میں بتا رہا ہوں، ہلکا سا ایہام ہو سکتا تھا، حضور نے منع فرما دیا اور اس شک کو دور کر دیا۔ فرمایا چاند رب نہیں ہے، میرا بھی اور چاند کا رب بھی ایک اللہ ہے۔ جنازے کے موقع پہ آپ نے دیکھا نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں اس کو نماز کہتے ہیں، حالانکہ کوئی نماز ایسی نہیں جو رکوع سے خالی ہو۔ کیا خیال ہے؟ کوئی نماز ایسی نہیں جو سجدے کے بغیر ہو۔ یہ نماز جنازہ عجیب نماز ہے، رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں تو رکوع تو مجھے ہی کرے گا، تو سجدہ تو مجھے ہی کرے گا، لیکن سامنے تیرے میت ہے، کوئی دیکھنے والا یوں نہ سمجھے کہ رکوع اور سجدہ میت کو ہو رہا ہے۔ فرمایا میں اس عبادت میں رکوع اور سجدہ ختم کر دیتا ہوں تاکہ امت کو شرک کی طرف کوئی رستہ نہ مل سکے۔ چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا کھڑے کھڑے شروع کر، کھڑے کھڑے ختم کر، تاکہ امت میں شرک کی بات باقی نہ رہے۔ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسود کو چومنے کے لیے گئے اور تیرے میرے عقیدے کو بھی صاف کر دیا۔ حضرت اسود کو مخاطب کر کے فرمایا یا حجر انی عالم اللہ کا حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں کہ تیری ایک حقیقت پتھر کے سوا کچھ بھی نہیں، لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع کا مالک ہے نہ تو نقصان کا مالک ہے، نہ تیری ذات میں نفع ہے اور نہ تیری ذات میں نقصان ہے۔ ولولا انی رأیتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے اگر محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا، رب اکبر کی قسم خطاب کا بیٹا تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ یہ لوگ پتھر پائے پھرتے ہیں، کسی نے فیروزہ پہن رکھا ہے، کسی نے عتیق پہن رکھا ہے، کسی نے جناب کوئی اور پتھر سجا رکھے ہیں، 1 2 3 4 5 اور بعضوں نے پانچوں میں 10 انگوٹھیاں پہن رکھی ہے۔ یہ یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا، یہ یوں کر دے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں حضرت اسود کی ذات میں بھی کچھ نہیں، تم ان پتھروں کے پیچھے مر رہے ہو۔ کوئی حقیقت نہیں ان چیزوں کی، کوئی تاثیر نہیں۔ اخبارات میں جو تاثیرات لکھی آتی ہیں قرآن و سنت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہاں میرے نبی نے تمہیں چوما ہے اور میرے نبی نے تجھے بوسہ دیا ہے اور میرے نبی نے تیری فضیلت بتائی ہے کہ تو جنت سے آیا ہوا ہے، اور اللہ نے تیرے میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ جب بنی آدم تجھے بوسہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی آدم کے گناہ اس میں سے نکل کے تیرے میں آ جاتے ہیں۔ یہ نبی نے بتایا، ورنہ تیری ذات میں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ اور یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ ایک بات اور یہاں بیچ میں عرض کر دوں، یاد آ گئی، کافروں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر ہم پتھر کی مورت سامنے رکھ کے اس کو سجدہ کریں تو کافر، اور تم کعبہ کو سامنے کوٹھا بنا کے سجدہ کرو، پھر مسلمان کے مسلمان تمہارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی تو کوٹھا ہی ہے نا۔
اس میں کیا فرق ہے؟ قربان جاؤں قرآن کریم نے بتا دیا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، فرمایا عبادت کعبہ کی نہیں، کعبہ کے رب کی ہو رہی ہے۔ کوٹھے کی طرف اگر اس نے حکم دیا تو ہم نے منہ کیا ہے، ورنہ سجدہ کوٹھے کو نہیں ہے، وہ سجدہ کوٹھے کے رب کو ہے، کعبہ کو نہیں ہے، کعبہ کے خدا کو ہے۔ لہذا مسلمان کعبے کو سجدہ نہیں کرتے، کعبے کے خدا کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی سجدہ کرے وہ شرک ہے۔ یہی وجہ ہے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاند اللہ نے بنایا، سورج اللہ نے بنایا، نظام اسی نے بنایا، دن رات اسی نے بنایا۔ چاند کے تاریخ کے اسباب سے قمری نظام بنتا ہے اور سورج کے اعتبار سے یہ نظام شمسی بناتا ہے۔ یہ دونوں ہی تاریخیں ہیں۔ اسلامی تاریخ کو یاد کرنا اس لیے ضروری ہے اور فرض کفایہ ہے کہ احکام کس کے اوپر دار و مدار ہے۔ باقی اگر کوئی اپنی دنیا چلانے کے لیے، حساب و کتاب کے لیے یہ کھاتوں کے اندر دسمبر اور جنوری کی تاریخ لکھتا ہے، منع اس سے بھی کوئی نہیں کرتا، اور یہ کافروں کی تاریخ بھی نہیں ہے، اللہ کے دیے ہوئے سورج کی تاریخ ہے اس اعتبار سے۔ لیکن مسلمانوں کے دن میں ہے کہ وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار کرے۔ باقی دسمبر کی جنوری کی پہلی تاریخ سے آغاز ہو گیا سن 2021 کا۔ دعا کرو اللہ پاک عالم اسلام کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، نیک فعال ثابت کرے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ پاک اس کے لیے خیر و برکت کا بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے اندر بہتریاں لے کر کے آئے، ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیا سال اس کی طرح متوجہ ہمیں کر رہا ہے کہ ہم نے گزشتہ سال میں کیا کھویا اور کیا پایا، کیا بنایا اور کیا کمایا، کیا غلط کیا کیا صحیح کیا۔ آنے والے جو سانس ہیں پتہ نہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں، اس لیے پچھلے کے اوپر ہم توبہ اور استغفار کریں، آئندہ کے لیے ہم اچھے اچھے کاموں کے وہ ذہن بنائیں، ترتیب بنائیں۔ اللہ پاک اس نئے سال سن 2021 کو ہم سب کے لیے، آپ کے لیے نیک فعال ثابت کریں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔